ارتداد کی قسمیں، مکمل اسلام سے انکار کی اور بت پرستی میں چلے گئے. بعض لوگ واپس بت پرستی. جھوٹے پیغمبر پیدا ہو گئے، انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا کہ ہم پیغمبر ہیں. مسیلمہ کذاب، آگے بات آئے گی. اور کچھ لوگ اس پر ایمان لیا اپنے حلقے میں. اور تیسرے نمبر پر اسلام کا اقرار کیا، لیکن بعضی چیزوں سے انہوں نے، مثلا زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ تین قسم کے مرتد پیدا ہو گئے حضرت ابوبکر کے زمانے میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو حالات بہت سخت ہے، اب کیا کریں اس میں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور اس کے بعد اعلان کر دیا، اللہ کی قسم اگر زکوٰۃ کا ایک جانور یا ایک دانہ بھی کوئی قبیلہ ادا نہ کرے گا تو میں اس سے ضرور قتال کروں. صحابہ کرام کچھ شش و پنج میں تھے. کہا وہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانور دیتے تھے اور اب رسی سے انکار کریں گے تو میں جہاد کروں. بالکل دو ٹوک اعلان کر دیا اور اتنے شدت کے ساتھ بات کی کہ سب صحابہ کرام بھی اس کے سامنے. اس لیے ایک جملہ مشہور ہو گیا حضرات، یہ عربی کے ایک جملہ ہے بہترین، ردت ولا ابا بکر اللہ. دنیا میں آج بھی ارتداد ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں جو اس کا راستہ روکتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جزیرے میں ارتداد پھیلا تھا تو حضرت ابوبکر کیسے کھڑے ہو گئے تھے اور کہا میں جہاد کروں گا. جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں جہاد کروں گا، جو اسلام سے پھر گئے میں جہاد کروں گا، جو زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں میں جہاد کروں گا. حضرت عمر نے کہا آپ کیسے جہاد کریں گے ان سے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا عمر تم تو جاہلیت میں بڑے سخت تھے، اب کیسے نرم ہو گئے؟ اور پھر یہ جملہ کہا اللہ کی قسم اگر اس رسی سے بھی انکار کریں گے تو میں جہاد کروں. اور پھر حضرت ابوبکر نے اپنا کام شروع کیا. اب حالات ہو گئے حضرات بہت سخت. جزیرے کے اندر بہت سے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے، بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے اور بہت سے قبیلے زکوٰۃ سے منکر ہو گئے. مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکیاں بھی چل رہی ہیں اور دور دور بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں رات گزارنے کا حکم دیا تاکہ ہر وقت تیار. فرمایا رات مسجد نبوی میں گزارو گے سب. ایک بات. دوسری بات حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد ابھی نقشہ آ جائے گا. حضرت علی، زبیر، طلحہ، سعد، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ان سب کی امارت میں مدینہ کے ارد گرد پہرہ داری لگاتی، مدینہ کا پہرہ لگاتی، جس کے امیر یہ لوگ بنائے گئے. اور جو ارد گرد کے مسلمان قبائل تھے ان کو حکم کیا کہ آ جاؤ مدینہ میں جمع ہو جاؤ، اور جو وہاں لوگ مرتد ہیں ان کے خلاف جہاد کرو. اور دور دور جو لوگ تھے ان کو خطوط کے ذریعے سے تنبیہ کی، ہدایات کی. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے طرز عمل اختیار کی. مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو تیار کیا، مدینہ پر پہرہ لگا دیا، باہر کے لوگوں کو کہا کہ جو تمہارے علاقے میں مرتد ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، دور کے لوگوں کو خطوط بھیجو. اب یہ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے مدینہ منورہ. یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد یہ ہے حرہ واقم، یہ حرہ وبرہ، یہ احد، یہ جبل عیر، یہ دونوں طرف پہاڑ اور یہ دونوں طرف اس کو کہتے ہیں حرہ، جو نوکیلے پتھر ہوتے.
ان کے بیچ میں ہے یہ مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ یہاں جتنے اندر داخل ہونے کے راستے ہیں یہاں پہرے لگا دیے گئے حضرت ابوبکر کے زمانے، اور مسجد کے اندر مسلمان ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہاں سے پھر ایک واقعہ ہوا، کچھ لوگ آئے جزیرے سے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم لوگ زکوٰۃ سے منکر ہیں، باقی ہم اسلام مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں، زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ وہ لوگ واپس ہو گئے۔ ایک قبیلہ تھا بنو زبیان اور بنو عبس، ابھی آتا ہے شمال کی جانب، مدینہ منورہ سے خیبر کی جانب۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مدینہ میں حالات سخت ہیں، ارد گرد بھی لوگ کچھ مرتد ہو گئے، اندر حالات سخت ہیں، انہوں نے موقع و فائدہ اٹھایا اور مدینہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل گئی، جو پیرے پر لوگ تھے انہوں نے روک دیا ان کو، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کمک لے کر کے مدد لے کر کے روانہ ہو۔ ان لوگوں کو بھگایا ایک جگہ تک، انہوں نے تدبیر کی، وہاں سے انہوں نے کچھ ایسے برتن رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ پھینکے، جس سے مسلمانوں کا لشکر واپس ہوا۔ لیکن پھر مسلمان لوگ گئے ہیں، ان کو دور تک بھگایا ہے اور ان کے علاقے ان سے چھینے ہیں، سامان ان سے چھینے ہیں، اور ان میں بہت سے مار دیے گئے۔ یہ مرتدین کا جو واقعہ بنو زبیان اور بنو عبس، یہ بالکل پہلا واقعہ، اور اس میں حضرت ابوبکر خود شریک ہوئے، خود نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلیفہ آپ نہ نکلیں، آپ کی ضرورت ہے ہم کو، فرمایا نہیں میں جاؤں گا۔ ایک جگہ تک ان کو بھگایا ہے، ان کے اس فتنے کو ختم کیا، پھر واپس لوٹے۔ یہ دیکھ رہے ہیں حضرات مدینہ منورہ، یہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب میں بنو عبس اور بنو زبیان، یہ لوگ یہ والے یہ لوگ آئے تھے مدینہ منورہ پر حملہ کی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خود نکلے اور جا کر کے ان کے اس فتنے کو ختم کیا، اور پھر اسی درمیان میں بہت سے علاقوں سے جو زکوٰۃ صدقات تھے وہ پہنچ گئے۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد ارتداد کے خلاف یہ پورے جزیرے کے اندر جہاد ہوا ہے، وہ بات انشاءاللہ آگے آتی ہے۔